السلام علیکم ویورز، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسیپٹنس اینڈ اٹس امپورٹنس، یعنی اگر میں عام فہم زبان میں کہوں تو چیزوں کے قبول کیے جانے کا عمل اور ہماری زندگی میں اس کی اہمیت۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ذہنی طور پر ہمیں تھکانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بجائے بہتر ہونے کے ہم خود کو ان میں مزید الجھتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور یہاں آ کر ہمیں شک سا ہونے لگتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ یہ سن رکھا تھا that time has healing power، لیکن ان معاملات میں ہمارا یہ فلسفہ کچھ ناکام سا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر ہم اپنے آپ کو پائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ یوں کیجئے کہ اپنے آپ سے 2 سوال پوچھئے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا میں اپنے اس واقعے کو یا اس صدماتی حادثے کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھئے کہ میرے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے کیا میں نے اسے اب تک قبول کیا ہے یا نہیں؟ بہت سے مسائل ہماری زندگی میں چیزوں اور واقعات کو قبول نہ کرنے کی بدولت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے آپ کچھ یوں سوچ لیجئے کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ کے سامنے ایک میز رکھا گیا ہے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں تاکہ آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا رہے۔ اسی طرح آپ یہ سوچ لیجئے کہ ایک دوسری صورتحال ہے جس میں پھر سے آپ کے سامنے میز رکھا گیا ہے، لیکن اس بار آپ سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ اس میز کو دھکا لگائیں۔ تو اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ آپ کون سی والی صورتحال میں خود کو زیادہ تھکا ہوا محسوس کریں گے؟ یقیناً جس میں آپ کو دھکا لگانا پڑ رہا ہے۔ تو یہی بات اگر ہم اپنے صدماتی حادثات اور واقعات پر لاگو کریں تو جب ہمارے اور ان واقعات کی یادوں کے درمیان ایک جنگ کی سی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہم جذباتی طور پر تھکنے لگتے ہیں اور ہم بہت ساری منفی سوچوں میں گھر جاتے ہیں۔ یہاں بات صرف صدماتی حادثے یا واقعے کو قبول کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اس سے جڑے احساسات اور جذبات کو قبول کر لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ آپ کے کسی بہت پیارے نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یا آپ کا کوئی بہت پیارا رشتہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا پھر آپ نے کسی غلط فہمی کی بنا پر اپنی نوکری کھو دی ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ جب جب اس طرح کا کوئی بھی منفی واقعہ آپ کو یاد آئے گا تو ظاہر ہے اداسی تو ہوگی، اور یہ ایک بہت فطری سا عمل ہے کہ جب ہمیں کچھ ایسا ناخوشگوار حصہ یاد آ جائے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس اداسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے انسانی دماغ ہے، وہ خوش رہنا چاہتا ہے، وہ اداس نہیں ہونا چاہتا۔ تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس اداسی کو سپرنگ کی طرح دباتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سپرنگ کو جتنی زور سے دبایا جائے وہ اتنی ہی زور سے واپس آتا ہے، اور اسی طرح ہم اس چکر میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم کچھ اس انداز میں سوچیں کہ جذبات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جذبات بالکل لہروں کی طرح ہیں، کبھی ان کی شدت بڑھ جاتی ہے اور کبھی ان کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ خود اپنے اوپر ہی رکھ کر دیکھ لیجئے کہ اگر آپ دن کے کچھ حصے میں اداس ہیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے آدھے حصے میں آپ خوش ہو جائیں، یا اگر ایک دن آپ اداس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی دن آپ خوش ہو جائیں۔ محض اپنے ساتھ یہ اعتراف کرنے سے ہی انسان اپنے لیے پیدا ہونے والی مشکلات سے 80% تک بچ جاتا ہے۔
قبولیت کی ان سیڑھیوں پر قدم رکھنے کا ایک اور بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم چیزوں کو قبول کرنے لگتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے جڑے لوگوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان تلخ یادوں پہ بھی اپنا کنٹرول لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جذباتی کیفیت مثبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کی جذباتی کیفیت مثبت ہو رہی ہے تو اس کا آپ کے دماغ پر بہت اچھا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی جذباتی کیفیت مثبت ہے تو آپ کی سوچ مثبت ہوگی، اور اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ کی جذباتی کیفیت مثبت ہوگی۔ اب ہمارے پاس صرف 2 آپشنز بچتی ہیں کہ یا تو ہمارے ساتھ برا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم اس کو اتنی مضبوطی سے تھامے رکھیں کہ وہ ہمیں ہر بار اتنی ہی تکلیف دے جیسے کہ پہلی بار ہمیں دی تھی، یا پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنے کے عمل سے گزریں اور ہم اس پہ اپنی گرفت کو ڈھیلا کرنا شروع کریں تاکہ ہمارے ہاتھ دکھنے کم ہو جائیں۔ اب فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چنتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ایلیویٹ لائف کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ مستقبل میں آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔